السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں ہم نے آپ کو اردو کے ایک محاورے بلی کے بھاگو چیخا ٹوٹا کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عقل بڑی کہ بھینس۔ یہ بھی اردو کا ایک محاورہ ہے، لیکن اس محاورے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عقل کا مقابلہ بھینس سے کیوں کیا گیا ہے، اور جب اس کے متعلق ہم نے کہانی یا کہاوت پڑھی تو معلوم چلا اس کے کہاوت میں یا کہانی میں بھینس کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ کہانی تو خرگوش اور شیر کی ہے۔ اس طرح محاورہ عقل بڑی بھینس کے بجائے ہونا چاہیے تھا کہ شیر بڑا کہ خرگوش، یا شیر بڑا کہ عقل۔ عقل بڑی بھینس میں بھینس تو ایک اپنی مادی حیثیت رکھتی ہے، اس کا ایک جسم ہے، لیکن عقل کا کوئی جسم نہیں ہے اور ایک مادی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک مادی شے کا غیر مادی شے سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خیر دوستوں، اب یہ کہانی آپ سنیے جو عقل بڑی بھینس سے ماخوذ ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی جنگل میں بہت سے جانوروں کے ساتھ ایک شیر رہا کرتا تھا۔ یوں تو شیر کو اپنی طاقت کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ شیر نہایت ظالم تھا اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے جانوروں کو کسی بھی مشکل یا پریشانی سے بچائے رکھتا، وہ خود انہیں شکار کر کے کھاتا تھا۔ شیر کا معمول تھا کہ وہ روزانہ جنگل میں سیر کرنے کو نکلتا اور بھوک محسوس ہونے پر اپنی پسند کے جانور کا شکار کر کے کھا جاتا۔ جنگل کے تمام جانور اس صورتحال سے بے حد پریشان تھے۔ وہ طاقتور شیر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے اور ان کے پاس اپنی جان بچانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر ایک روز ان حالات سے تنگ آ کر ڈرپوک گیدڑ نے تمام جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے کہا، ہم اپنا ہر دن اس خوف میں گزار رہے ہیں کہ جانے کب شیر کی خوراک بن جائے، اور یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمیں شیر کی غذا بننا ہے۔ ایسے میں کیوں نہ شیر کو یہ پیشکش کی جائے کہ ہم میں سے کوئی ایک جانور سب کی مرضی کے مطابق خود ہی شیر کا شکار بننے اس کے پاس چلا جائے گا۔ اس طرح کم از کم ہم اپنی موت سے پہلے کے دن تو بغیر ڈر کے گزار سکیں گے۔ سوائے خرگوش کے تمام جانوروں نے گیدڑ کی بات سے اتفاق کیا، لیکن خرگوش شیر کے آگے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاہے ہمیں شیر جتنی طاقت موجود نہیں، لیکن اگر اپنی عقل کا استعمال کریں تو شیر کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے خرگوش کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی اور گیدڑ کی بات سے اتفاق کر کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن گیدڑ شیر کے پاس غار میں ڈرتے ڈرتے گیا اور اس کے سامنے اپنی پیشکش رکھی، جسے شیر نے قبول کرتے ہوئے کہا، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی دن مقررہ وقت پر میرے پاس شکار نہ پہنچا تو میں تم سب کو عبرتناک سزا دوں گا۔ شیر کے تیور دیکھ کر گیدڑ مزید ڈر گیا اور اس نے اپنے وعدے کا یقین دلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب جانوروں کو معمول تھا کہ روزانہ وہ مشاورت سے کسی ایک جانور کا انتخاب کرتے اور اسے بوجھل دل سے شیر کے شکار بننے کے لیے بھیج دیتے،
لیکن خرگوش کا ذہن مسلسل کوئی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا کہ آخر کس طرح تمام جانوروں کو شیر کے ظلم سے بچایا جائے۔ آخر سوچتے سوچتے خرگوش کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اگلے دن جب شیر کے پاس شکار بھیجنے کا وقت آیا تو خرگوش نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے شیر کے پاس جانے کی حامی بھر لی۔ باقی جانوروں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ننھے منھے ہو، اس لیے کسی بڑے جانور کو شیر کا شکار بننے دو، لیکن خرگوش نے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ آج ہی شیر کے پاس جائے گا۔ آخر سب جانوروں نے اس کی بات مانتے ہوئے دکھی دل سے خرگوش کو الوداع کہا۔ خرگوش شیر کے پاس پہنچا تو اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر شیر بولا، تو آج تمہیں میری خوراک بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری سانس اس قدر کیوں پھولی ہوئی ہے؟ خرگوش بولا، بادشاہ سلامت، راستے میں آتے ہوئے مجھے جنگل میں ایک اور شیر ملا جو مجھے کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وعدے کے مطابق مجھے آپ کے پاس پہنچنا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ تک پہنچا ہوں۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر شیر بول رہا تھا کہ تم نہ صحیح میں باقی جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹا لوں گا اور جلد ہی اس جنگل میں تمہارے بادشاہ کو فاقے کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ سن کر شیر شدید غصے میں آ گیا اور خرگوش سے بولا، مجھے فوراً وہاں لے چلو جہاں تم نے شیر کو دیکھا ہے۔ خرگوش دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، بھاگتے ہوئے میں نے شیر کو اس کنویں کی جانب جاتے دیکھا تھا، آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھیے، ضرور وہ یہیں موجود ہوگا۔ غصے میں پاگل شیر خرگوش کی باتوں میں آ گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ اس نے کنویں میں دیکھ کر دھاڑا تو اس کی دھاڑ کی گونج واپس پلٹ کر آئی۔ خرگوش بولا، ضرور وہ شیر اس کنویں میں ہی موجود ہے اور آپ کے دھاڑنے پر دھاڑ کا جواب دے رہا ہے۔ اسے سبق سکھانے کے لیے آپ کو ضرور اندر جانا چاہیے۔ خرگوش کی بات سن کر شیر مزید غصے میں آ گیا اور شیر کو سبق سکھانے کے لیے اس نے خالی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد زوردار آواز آئی اور گہرے کنویں کے فرش پر گرتے ہی شیر کی جان نکل گئی۔ دیکھا کس طرح ایک چھوٹے سے خرگوش نے اپنی عقل کا استعمال کر کے نہ صرف بڑے شیر کا خاتمہ کیا بلکہ کئی معصوم جانوروں کی جان بھی بچا لی۔ دوستوں اور ساتھیوں، عقل بڑی بھینس کے متعلق یہ کہانی ماخوذ ہے اور اس میں کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں ہے، البتہ عقل کا ذکر ہے اور خرگوش، شیر اور گیدڑ کا ذکر ہے۔ خیر دوستوں، یہ تو کہانی تھی اور ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ محاورہ درست نہیں ہے۔ اب آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ اس اردو محاورے عقل بڑی بھینس کے لیے انگلش میں کون سا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے اور دونوں کی کہانیوں میں اور دونوں کے محاوروں میں استعمال کیے گئے الفاظ میں کیا تعلق اور ربط ہے اور کیا فرق ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرانے زمانے میں آج سے کوئی 50 برس قبل مارکیٹ میں دودھ اس طرح ٹیٹرا پیک یا پولیتھین کی تھیلیوں میں نہیں بکا کرتا تھا، بلکہ کچھ دودھ کی دکانیں ہوتی تھی جہاں پہ آپ جا کے دودھ خریدتے تھے اور دودھ لینے کے لیے آپ کے پاس
کوئی برتن ہوتا تھا جو آپ دودھ والے کو دیتے تھے۔ یہ برتن گڑوی کہلاتا تھا یا ایک ڈول ہوا کرتا تھا، یا کسی پتیلی میں آپ یہ دودھ لیتے تھے۔ عموماً شہروں کے اندر بھی صبح سویرے اور سرے شام کچھ گوالے 2-4 بھینسیں لے کر گلی کے نکڑ پر آ جاتے تھے اور لوگ اپنا برتن لے کر جاتے اور وہاں پہ اپنی ضرورت کے مطابق ان سے دودھ خریدتے۔ وہ اسی وقت بھینسوں سے دودھ چو کر لوگوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد شہروں میں ان بھینسوں کا آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دکانوں سے دودھ ملنے لگا اور لوگ دکانوں سے ہی اپنے برتنوں میں دودھ لیتے تھے۔ لیکن غالباً سن 70 اور 75 کے درمیان پولیتھین بیگ کا رواج ہوا اور پولیتھین بیگ میں دودھ دیا جانے لگا اور لوگوں نے برتن کے بجائے پولیتھین بیگ میں دودھ لینا شروع کر دیا تھا۔ عموماً لوگ پولیتھین بیگ میں دودھ لینے کے بعد اس کو کپڑے یا رومال میں لپیٹ لیتے تھے، غالباً اس لیے کہ دودھ کو نظر نہ لگ جائے۔ عموماً آپ نے اسپتالوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ جب مریض کو بلڈ یعنی خون کی بوتل لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی لوگ اس کے اوپر ایک کپڑا یا رومال ڈال جاتے ہیں تاکہ وہ خون کی بوتل اس کے اندر چھپ جائے اور نظر نہ لگے۔ خیر، یہ تو ایک طریقے سے ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ اردو کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو نام کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے، پچھلے 200 سال سے ہماری زبان اس نام سے موسوم ہے۔ ابتدا میں لفظ اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ زبان اردو معلیٰ کہلاتی تھی، یعنی شاہی لشکر کی زبان۔ رفتہ رفتہ زبان کا لفظ خارج ہو گیا اور اردو معلیٰ بچا رہا۔ کچھ عرصے بعد ذرائع اختصار معلیٰ بھی ساقط ہو گیا اور صرف اردو باقی رہ گیا۔ اردو کے چند قدیم نام یہ ہیں: ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، زبان ہندوستان، گجروی، دکنی اور ریختہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوی کہا گیا۔ حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سنیسی کمار چٹرجی تک لسانی محققین اس بات پر متفق ہیں کہ قدیم لغات اور ادبی تصنیفات میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس لیے سن 812 ہجری میں قاضی خان بدر سے لے کر 1742 میں سراج الدین خان آرزو تک سبھی قدیم لغت نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ بعض صوفیاء اکرام کی تحریر یا اقوال میں بھی اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اس زبان کو ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا، اور یہ نام تقریباً اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے یہ یہاں پر دہرائے گئے ہیں۔ میر اثر
پیدائش 1758، وفات 1794 نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں۔